بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو مبشر اور سپیکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تمام دنیا کرونا وائرس کا سامنا کر رہی تھی کہ پاکستان سمیت کئی ممالک پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل آندھی کی طرح آتا ہے اور ایک لشکر کئی کلومیٹر پر پھیلے کھیتوں کو پلک جھپکتے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد کسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹڈی دل اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی فصل کا صفایا کر دیتا ہے اور یہ صرف منٹوں کی بات ہے۔ ٹڈی کو عربی میں جراد اور اس کے جمع جرادتن استعمال ہوتی ہے۔ جرادتن کا اطلاق نر یا مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ حشرات کے خاندان سے ٹڈی تعلق رکھتی ہے۔ ٹڈی کی دو قسمیں ہیں، ایک بری اور دوسری بحری۔ یہاں بیان بری ٹڈی کا ہوگا۔ حلیہ کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی، بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی، جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ ایک مادہ ٹڈی 200 سے 1200 بچے دیتی ہے۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے بقدر سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے، نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور مطیع ہوتی ہے۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہیں۔ ناظرین آپ کو ٹڈی دل کے متعلق ایک بات بتاؤں تو علامہ دمیری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، باراسنگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ یہ تمام مشابہت ٹڈی دل میں پائی جاتی ہے۔ امام دمیری فرماتے ہیں، ٹڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کھیت میں ٹڈی دل پہنچ جاتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو کیونکہ یہ تو حق تعالیٰ کا لشکر یعنی فوج ہے۔ لیکن علامہ دمیری فرماتے ہیں، عدم قتل کا حکم اس وقت صحیح ہے جب تک کھیتی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوستو، قیامت کی حالت کو بھی حق تعالیٰ نے جرادن سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 1 سال ٹڈیاں مفقود ہو گئیں، جس کا فاروق اعظم کو بہت غم ہوا۔ آپ نے ٹڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑا دیے، کسی کو شام کی طرف بھیجا تو کسی کو عراق کی طرف اور کسی کو یمن کی طرف۔ جو یمن کی جانب ٹڈیاں تلاش کرنے گیا تھا اس نے تلاش کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیں، جس کو دیکھ کر آپ کا غم ہلکا ہوا اور فرمایا، حق تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں، اور جب حق تعالیٰ مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی، اس کے بعد دیگر مخلوق کو فنا کیا جائے گا۔ تمام مخلوق میں ٹڈی کو سب سے پہلے ہلاک کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگیں لڑیں، جنگوں میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ دونوں مردار وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور دونوں خون وہ جگر یعنی کلیجی اور تلی ہیں۔
دوستو، ٹڈیوں کا ایک اوسط سائز کا جھنڈ 40 کلومیٹر سے لے کر 60 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہو سکتا ہے۔ صحرائی ٹڈیاں مغربی افریقہ سے لے کر انڈیا تک محیط 30 ممالک میں پھیلے خشک آب و ہوا اور خطے میں رہتی ہیں۔ یہ تقریباً 1,60,00,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ دوستو، ٹڈیوں کا آنا یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرعونیوں کے عذاب جو بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک ٹڈی دل بھی ہے کہ ان پر جو عذاب آئے وہ طوفان، گن اور ٹڈیاں، خون اور مینڈک کا عذاب تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متابعین نے ابھی بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی مزید بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے دل تنگ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر 5,000 مسلط فرمائے، جن میں ایک ٹڈی کا عذاب تھا۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر، ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے اور ان کی کھیتوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی جلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستو، پتہ چلا کہ جب جو لوگ مطیع و فرمانبردار تھے ان کی کھیتیاں اور فصلیں بچ گئیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ اور اپنی فصلوں سے عشر نکالنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آفات سے محفوظ فرما دے گا۔ السلام علیکم۔